السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں FZS آفیشیل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم اپنی انٹرسٹنگ ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلامی سوالات کی۔ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، وہ کون سا موقع تھا جب کائنات میں وقت تھم گیا تھا، یعنی وقت رک گیا تھا اور دنیا میں، اور ایسا کون سا وقت آیا اور کب آیا؟ تو آئیے اس سوال کا ہم جواب دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو اس سوال کا جواب ہے واقعہ معراج کے موقع پر، یعنی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے۔ اور دوسرا سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کون سا نام رکھتے ہیں؟ تو آئیے اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا اسم مبارک ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، وہ اسم مبارک ہے محمد، یعنی ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی۔ اور اب ہم تیسرا سوال دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے اپنے لیے کیا دعا کراتے تھے؟ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے لیے بچوں سے دعا کرواتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو وہ بچوں سے کراتے تھے۔ تو جی جواب ہے کہ وہ مدینہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کرواتے تھے کہ دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، دنیا میں پہلی کشتی کس نے بنائی اور وہ کس لکڑی سے بنائی گئی؟ تو جی ہاں، اس کا جواب ہے کہ دنیا میں پہلی کشتی کس نے بنائی؟ تو اس کا جواب دیکھنے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھیے۔ دنیا کا پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان کی لکڑی سے بنائی۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کتنے دروازے بنائے ہیں؟ اور میری درخواست ہے کہ آپ لوگ جو چینل پہ نئے آنے والے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے۔ جی ہاں، ہمارا جواب ہے کہ جہنم کے اللہ نے کل 7 دروازے بنائے ہیں۔ اور ہمارا اسے اگلا سوال ہے، جنت کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے کل کتنے دروازے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جہنم سے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، اور ہم سب کو جنت میں اللہ پاک اپنی کرم سے اور نبی کی شفاعت سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی، جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ اور آتے ہیں ہم اب اپنے اگلے سوال کی طرف، کہ ہمارا اگلا سوال ہے، خانہ کعبہ کا نقشہ کس ہستی نے بنایا؟ جی ہاں، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا؟ تو آئیے ہم اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں، اور جلدی سے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے۔ جی، خانہ کعبہ کا سب سے پہلا نقشہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، کائنات کی وہ کون سی ہستی ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے امامت کا شرف حاصل ہوا؟ تو جی، ہمارا اگلا سوال کا جواب ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا شرف حاصل ہوا؟ تو وہ جواب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، اور ہمارا اب اگلا سوال ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے مصلی پر کتنی نمازیں پڑھائیں؟ آپ نے کل کتنی نمازیں پڑھائیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھائیں۔ اور میری پھر ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملے۔ جی، جواب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 17 نمازیں پڑھائیں۔ اور اس سے ہمارا اگلا سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جن کو آگے کی طرح پیچھے بھی دیکھنے کا معجزہ عطا ہوا؟ تو آئیے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے نبی تھے جن کو دونوں طرف دیکھنے کی جو ہے وہ اللہ نے ایک طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو وہ تھے ہمارے پیارے نبی، نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی نازل کی گئی؟
جی ہاں، تو کون سی کتاب ہے جو انسان اور جنات دونوں کے لیے نازل کی گئی؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ وہ بڑی مقدس کتاب ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری کتاب انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی نازل کی گئی۔ اور ناظرین، ہمارا اب اگلا سوال ہے، وہ کون سی بیماری ہے جس سے انسان کے گناہ میل کی طرح صاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، تو ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ انسان کے وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو جی، انسان کی وہ بیماری جو عام طور سے ہم سب کو ہوتی رہتی ہے، اور وہ ہے بخار کی بیماری۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخار کی بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، صحت یاب رکھے، اپنے گھروں کے اندر خوشحال رکھے، آپ کے رزق میں، روزی میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمائے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور گھنٹی کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔